بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے مرفوعات کے بیان میں، فاعل کے بیان میں ایک اہم بحث تنازع فعلان کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ تنازع کا لفظی معنی ہوتا ہے جھگڑنا، ٹھیک؟ اور یہاں جھگڑنا چونکہ جاندار چیزوں کا خاصہ ہے اور افعال جو ہے بے جان ہے، آپس میں لڑنا۔ یہاں تنازع سے مراد یہ ہے کہ دو فعل ایک اسم کی طرف متوجہ ہو عمل کرنے میں، اور دونوں کا اس اسم میں عمل کرنا صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تنازع سے مراد یہ بات ہے کہ دونوں ایک اسم ایک ہو اور عامل اور فعل دو ہوں، اور دونوں عامل اس فعل میں اپنا عمل، اس اسم میں اپنا عمل کرنے کا ارادہ کرے، اور دونوں میں سے جس کا بھی اس اسم کو معمول بنا دے معنی صحیح ہو، معنی میں کوئی خرابی لازم نہ آتی ہے۔ تو اس طرح سے اس چیز کو، اس بات کو کہا جاتا ہے تنازع فعلان۔ اچھا، جب صاحب کتاب صاحب قافیہ نے کہا وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، تو کہا کہ تنازع صرف دو فعل کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی عامل ہے، دو عامل ہے، تو ایسی صورت بن سکتی ہے کہ دو عامل ایک اسم کو، ایک چیز کو اپنا معمول بنانا چاہے۔ پہلا چاہے کہ میرا معمول بنے، دوسرا چاہے کہ میرا معمول بنے۔ تو تنازع دو عامل کا ہوتا ہے، صرف دو فعل کا تنازع۔ تو انہوں نے خصوصی طور پر فعل کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ فاعل کا ذکر چل رہا ہے اور فاعل کے لیے فعل عامل ہوتا ہے، تو فاعل کے ذکر میں چونکہ تنازع فعلان کا ذکر ہوا، اس لیے فعل کا ذکر کیا، عامل کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ عامل قوی ہوتا ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ عامل قوی، اہم عامل ہوتا ہے۔ تو اہم کا ذکر کر دیا، اس کے ضمن میں جو اس کے مقابل کیا بولتے ہیں، قوی عامل نہیں ہے، جیسے اسم ہے، وہ فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ اس میں فاعل فعل جیسا عمل کرتا ہے نا۔ ضربہ اور ضاربن میں عمل کرنے میں اصل کون ہے؟ ضربہ، اور ضاربن تو ضربہ جیسا عمل کرتا ہے۔ اس لیے بجائے عاملان کے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ فعلان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تنازع جو ہوگا وہ اس میں ضمیر میں تنازع نہیں ہوگا، تنازع اس میں ضمیر میں نہیں ہوگا، بلکہ صرف کس میں ہوگا؟ ظاہر میں، اس میں ظاہر میں ہوگا۔ ضمیر چاہے متصل ہو یا منفصل ہو، اس میں تنازع نہیں ہوگا۔ اچھا، تنازع اس وقت ہوگا کہ جبکہ وہ اسم دونوں فعل کے بعد آ رہا ہو۔ اگر وہ اسم دونوں فعل سے پہلے یا دونوں فعل کے بیچ میں آ جائے تو قربت کی وجہ سے عمل پہلے فعل کو مل جائے گا۔ جیسے ضرب و نصر زید، ضرب و نصر زید، تو زیدن کو کس کا فاعل بنایا جائے؟ ضربہ کا کہ نصرہ کا؟ یہاں پہ زیدن ایک اسم ہے جو ضربہ اور نصرہ کے بعد ہے، اور ضربہ نصرہ دو فعل ہے، اور دونوں چاہتا ہے کہ زیدن میرا کیا بن جائے؟ فاعل بن جائے۔ دونوں کا ایک ساتھ تو فاعل بنا نہیں سکتے ہیں، ایک میں فاعل بنا دیں گے زیدن اور ایک کا فاعل ہوا ضمیر ماننا پڑے گا۔ تو اب کس کا فاعل بنائیں؟ یہ تنازع کی صورت ہوگی۔ اگر زیدن کو یوں کہہ دیں زیدن ضربہ و نصرہ، تو اب طے ہے کہ زیدن کس کا فاعل بن گیا؟ معمول زیدن ضربہ پہلے ہے نا، ضربہ و نصرہ، تو ضربہ کا فاعل بن جائے گا۔ یا یوں کہہ دیں ضربہ زیدن و نصرہ، تب بھی کس کا فاعل بن جائے گا؟ وہ بات سمجھ میں نہیں؟ اگر مقدم کر دیں گا تب تو مبتدا بن جائے گا اگر حالت رفع میں ہوگا، اور حالت نصب میں ہو جیسے ضربتو و نصرتو زیدن، ضربتو و نصرتو زیدن، تو ابھی تنازع ہوگا کیونکہ زیدن دونوں فعل کے بعد ہے۔ اگر زیدن کو پہلے لے کے آ جائیں، یعنی زیدن ضربتو و نصرتو، تو طے ہے کہ زیدن کس کا مفعول بھی بن جائے؟ ضربتو کا۔ یا ضربتو اور نصرتو کے بیچ ملا ہے، ضربتو زیدن و نصرتو، تو بھی کس کا معمول بنے گا؟ زید۔ تو اس لیے تنازع واقع کب ہوگا؟ تنازع کا تحقق کب ہوگا؟ دونوں اسموں کے بعد۔ دیکھیے کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ، جب تنازع کرے دو فعل، یعنی دو عامل، فعل سے مراد خصوصی طور پر فعل ہی نہیں بلکہ دو عامل۔ التنازع یجری فی غیر الفعل ایضا، اس لیے کہ تنازع فعل کے علاوہ میں بھی جاری ہوتا ہے۔ نحو زید
معطن و مکرمن عمرن، مانا ہوگا زید دینے والا ہے اور عزت کرنے والا ہے، کس کی؟ عمرن، کس کی؟ عمرن ہے، وہ واو ہٹا دیا حالت نصب میں، عمرن نہیں ہے، عمر تو غیر منصرف ہوتا ہے، عمرن۔ تو عمرن جو ہے چاہتا ہے کہ مفعول بھی، موتن چاہتا ہے کہ میرا مفعول بھی بنے، اور مکرمن چاہتا ہے کہ تو دیکھیے یہاں پہ دو فعل تنازع نہیں کر رہا ہے، بلکہ کون تنازع کر رہا ہے؟ معطن اور مکرمن کیا ہے؟ اسم ہے، عامل ہے۔ وبکر کریم و شریف ابوہ، ابوہ خبر بننا چاہتا ہے کریم کا بھی، اور شریف کا معمول بننا چاہتا ہے کریم کا بھی، اور شریف کا بھی فاعل بننا چاہ رہا ہے۔ واقتصر علی الفعل، پھر کہتے ہیں فعل پر ہی اقتصار کیا، یعنی یہ نہیں کہا وَإِذَا تَنَازَعَ الْعَامِلَانِ، بلکہ کیا کہا؟ فعلان، کیوں؟ لِإِصَالَتِهِ فِي الْعَمَل، فعل کا عمل میں کیا ہونے کی وجہ سے؟ اصل ہونے کی وجہ سے، لِإِصَالَتِهِ فعل کے اصل ہونے کی وجہ سے، فی العمل فعل مستقل عمل کرتا ہے، اور فاعل اس میں فاعل جو عمل کرتا ہے وہ فعل کے مشابہ ہو کر۔ وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ، اچھا ایک اور اعتراض کر رہے ہیں کہ دو فعل، کبھی کبھی تین تین فعل تنازع کرتا ہے، چار چار فعل کا تنازع ہو سکتا ہے، دو ہی فعل کیوں کہا؟ تو کہا جانب عقل میں کم سے کم تنازع کتنے فعلوں میں ہوگا؟ اور جانب اکثر میں کوئی حد نہیں، تو انہوں نے ان کو حد بندی کرنی تھی جانب عقل کی، کس کی؟ یعنی کم سے کم جو تنازع ہوگا کتنے فعلوں کا؟ کہتے ہیں انما قال الفعلان مع ان التنازع قد يقع في اکثر من فعلین، اور صاحب کتاب نے فعلان کہا حالانکہ تنازع کبھی دو فعل سے زیادہ میں بھی واقع ہوتا ہے، کس لیے؟ اختصارا علی اقل مراتب التنازع، تنازع کے مرتبوں میں سے اقل مرتبے پر اختصار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ الاثنان، اور اقل مرتبہ کتنا ہے تنازع کا؟ دو فعل۔ تو اذا تنازع الفعلان ظاہرا، یہ متن کی عبارت، ظاہرا، ظاہرا سے مراد اے اسمن ظاہرا، یعنی ایسا اسم جو کیا ہو؟ ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، ایسا اسم جو کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ تو ظاہر کس کے مقابلے میں ہے؟ ضمیر کے مقابلے میں۔ ظاہر کس کے مقابلے میں؟ زید اس میں ظاہر ہے، اور ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، حالانکہ دونوں ظاہر ہے، محذوف تھوڑی ہے، لیکن نحوی لوگ ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، اور زیدن کو کیا بولتے ہیں؟ ظاہر بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسمن ظاہرن کے بعد متن کی عبارت ہے بعدہما، لیکن بعدہما سے پہلے کیا لفظ لا رہے ہیں؟ واقعاً، اسمن ظاہرن، ظاہرن کے بعد کیا لا رہے ہیں؟ اور واقعاً کے بعد لا رہے ہیں بعدہما۔ یہ واقعاً کس لیے لایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ بعدہ مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ جو بنے گا وہ تنازع فعل کا نہیں بنے گا، بلکہ واقعاً وہاں پہ پوشیدہ اس میں فاعل نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعدہما کا عامل کون ہے؟ تنازع فعل نہیں ہے، بلکہ واقعاً پوشیدہ ہے وہاں پہ۔ تو مانا ہوگا ایسے اس میں ظاہر میں جب تنازع کرے دو فعل ظاہراً، ایسے اس میں ظاہر میں بعدہما جو واقع ہو ان دونوں فعل کے بعد، اے بعد الفعلین، ہما ضمیر کا مرجع بیان کیا، کس کے بعد؟ دو فعل کے بعد۔ اب اعتراض ہوا کہ بعد کی قید کیوں ہے تنازع میں؟ تو ہم نے سمجھایا ابھی آپ کو، ابھی سمجھایا نا، اگر پہلے ہو جائے بیچ میں ہو جائے تو پھر طے ہے کہ پہلے تنازع ہوگا ہی نہیں، وہی کرے اذ المتقدم علیہما او المتوسط بینہما معمول للفعل الاولی، اس لیے کہ اگر وہ اسم ان دونوں پر کیا ہو؟ مقدم ہو، او المتوسط بینہما، یا دونوں کے بیچ میں ہو، معمول للفعل الاول، تو کس کا معمول ہوگا؟ وہ فعل اول کا معمول ہوگا۔ کیوں؟ اذ ہوا یستحقہ قبل الثانی، اس لیے کہ پہلا فعل ہی اس اسم میں عمل کرنے کا مستحق ہوگا دوسرے سے پہلے، سمجھے؟ دوسرے فعل سے پہلے پہلا فعل ہی اس اسم میں عمل کرنے کا کیا ہو جائے گا؟ فلا یکون فیہ مجال التنازع، تو اب اس اسم میں تنازع کی کوئی جگہ گنجائش نہیں رہ پائے گی۔ اچھا، تو ابھی تک تنازع مطلب جھگڑنا ہوتا ہے نا، یہاں تنازع سے کیا مراد ہے؟ جو شروع میں ہم نے سمجھایا وہی کہتے ہیں معنی تنازعہما فیہ، اور دونوں فعل کا اس اسم میں تنازع کرنے کا معنی انہما یہ ہے کہ دونوں بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے
یتوجہان الیہ، اس اسم کی طرف کیا ہو؟ متوجہ ہو۔ ویصح ان یکون ہوا مع وقوعہ فی ذلک الموضع معمولا لکل واحد منہما علی البدل، اور یہ بات صحیح ہو کہ وہ اپنی اس جگہ میں واقع ہونے کی اپنے اس جگہ میں ہونے کی وجہ سے اس کا معمول ہونا صحیح ہو، لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے علی البدل، یعنی پہلے فعل کا معمول بناؤ تو بھی درست ہو اسی جگہ پہ رہتے ہوئے، دوسرے فعل کا معمول بناؤ تو بھی کیا ہو؟ درست ہو۔ فحینئذ لا یتصور تنازعہما فی الضمیر المتصل، تو اس صورت میں دو فعل کا ضمیر متصل میں تنازع متصور نہیں ہے، کیونکہ ضمیر متصل ہوگی تو کسی نہ کسی فعل سے کیا ہوگی؟ متصل ہوگی، اگر ہٹائیں گے تو پھر وہ منفصل کرنا پڑے گا اس کو، اس لیے ضمیر متصل میں تنازع متصور نہیں۔ لأن المتصل الواقع بعدہما یکون متصلا بالفعل الثانی، اس لیے کہ ضمیر متصل جو ان دونوں کے بعد واقع ہو وہ ملی ہوگی فعل ثانی سے، اگر بعد واقع ہو دونوں کے، جیسے ضربا و اکلت، ضربا و اکرمنی زید، ضربا تو اکرمنی میں یا ضمیر میں دونوں فعل کا تنازع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا جو اکرمنی فعل سے کیا ہے؟ یعنی بعد میں تو ہے لیکن دوسرے فعل سے کیا ہے؟ اور اگر پہلے ہو تو پہلے فعل سے کیا ہو جائے گی؟ متصل ہو جائے گی۔ یکون متصلا بالفعل الثانی، دوسرے فعل سے متصل ہوگی۔ وہو مع کونہ متصلا بالفعل الثانی لا يجوز ان یکون معمولا للفعل الاول، اور وہ دوسرے فعل سے متصل ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے کہ پہلے فعل کا کیا بنے؟ کما لا یخفی، جیسا کہ یہ بات بالکل پوشیدہ نہیں ہے، بالکل ظاہر روایت واضح ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا، لیکن وہ ضمیر جو منفصل ہو اور دونوں کے بعد ہی واقع ہو، چلو مان لیتے ہیں دونوں کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب و اکرم الا انا، ما ضرب و اکرم، ففیہ تنازع، کہتے ہیں اس میں تنازع تو ہے، اس میں تنازع تو ہے، تنازع ممکن ہے، لیکن لا يمکن قطعہ بما ہوا طریق القطع عندہم، لیکن اس میں تنازع ختم کرنا ممکن نہیں ہے اس طریقے سے جو نحویوں کے نزدیک ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے کہ ضمیر منفصل